بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال میں سے ایک عمل جو میں نے کہا تھا اسے سیو کر لیجئے، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پالنے والے میرے ساتھ محشر میں اپنے فضل سے کام لینا، اپنی عدالت سے کام نہ لینا۔ مثلا راج منڈی سے یہ نگرم 80 کلومیٹر تقریباً ہے، تو 80 کلومیٹر کا کرایہ اگر آپ نے گاڑی والے سے طے کیا کہ ہم آپ کو 1500 روپے دیں گے یا 2000 روپے دیں گے، اور وہ آپ کو راج منڈی سے لے کے نگرم لا کے چھوڑ دے اور آپ اسے اتنا دے دیں جتنا اس کا حق ہے، تو یہ عدالت ہے۔ یعنی عدالت میں اور فضل میں فرق دیکھیے آپ، یہ ہے عدالت، یعنی جتنا کرایہ اس کا بیٹھا آپ نے اتنا دے دیا تو آپ عادل ہیں، آپ نے عدالت سے کام لیا ہے۔ لیکن اگر اس کا بیٹھا تو تھا 2000 اور آپ نے دیے 1500، تو پھر آپ ظالم ہیں، پھر آپ ظالم ہیں۔ تو جو حق سے کم دے اسے ظالم کہتے ہیں، جتنا حق ہو اتنا دے اسے عادل کہتے ہیں، جو حق سے زیادہ دے اسے فضل کہتے ہیں۔ مثلا طے ہوا تھا 2000 روپے، جب وہ چلنے لگا تو آپ نے دے دیے 2500 روپے، تو وہ لینے والا 2000 میں اتنا خوش نہیں ہے جتنا خوش اس 500 کے اوپر ہے۔ ہر جگہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، ہر جگہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو بہترین انسان ہے، طے ہوا تھا 2000 دیا مجھے 2500، تو اس کا مطلب ہے تعریف ہمیشہ عدل پہ نہیں کی جاتی، تعریف ہمیشہ کی جاتی ہے فضل کے اوپر۔ اب امام کیا کہتے ہیں؟ پالنے والے میرے ساتھ عدالت سے کام نہیں لینا، یعنی مجھے اتنا نہیں دینا جتنا میرا حق ہے، مجھے میرے حق سے زیادہ دینا۔ اب یہ جو فضل ہوتا ہے یہ آدمی کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آپ کی ہمت تھی 500 کی تو آپ نے 500 زیادہ دیے، میری ہمت 1000 کی تو میں نے 1000 زیادہ دیے، ایک کی ہمت 10,000 کی تو اس نے 10,000 زیادہ دیے۔ تو فضل کا مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا۔ اب زیادہ کی کوئی انتہا، بھائی بہت بڑا عجیب و غریب مجلس کا، زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جب آج کا آدمی اتنا فضل برساتا ہے تو جس خدا کے خزانے کا ٹھکانہ ہی نہ ہو، تو محشر میں علی والے پر جب فضل خدا برسے گا، کتنا فضل برسے گا، اس کو کیا کیا ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مثلا فضل ہی کی بات اب میں سناؤں، ایک عمل ہے زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا۔ یہ جو آپ نے صلوات پڑھی ہے اس میں آپ کو کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، مگر اس کا اجر اللہ نے کتنا رکھا؟ نبی نے فرمایا، اب یہ فضل ہے، نبی کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علی مرہ، جس نے میرے اوپر، میری آل کے اوپر 1 مرتبہ صلوات پڑھی، لم یبقى من ذنوبہ ذرہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہتا ہی نہیں ہے۔ لم یبقى من ذنوبہ ذرہ، کہیں ہے من صلی علی 10 مرات، جس نے مجھ نبی پر 10 مرتبہ صلوات پڑھی اللہ اس پہ 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ یہ فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا فضل کی اور میں مثال دوں، ارشاد ہے نومہ عبادہ، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اب یہ فضل نہیں ہے؟ آپ اللہ میاں کو سو کے کیا دے رہے ہیں بھائی؟ خراٹے مار رہے ہیں، کھا کے سوئے ہیں، اللہ میاں کو کیا ملا؟ لیکن اللہ کہتا ہے جب روزے دار سو جائے تو میں اس کے سونے کو بھی عبادت کر دیتا ہوں۔ ابھی آپ 11 مہینے میں سوتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کے سو جائیے آپ، یہ لے کے غیبت سے بچا، حسد سے بچا، کسی پہ الزام لگانے سے بچا۔ تو روزے دار کا سونا، زور سے بولیے،
روزے دار کا سونا عبادت ہے. اب میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو, جو آ گئے, ہدیہ اسے ملنا چاہیے جو پہلے آیا ہے. روزے دار کا سونا سنی بھی کہتے ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں, سارے کے سارے اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ نبی کی حدیث ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے, روزے دار کا سونا عبادت ہے. ان کی سمجھ میں روزے دار کا سونا عبادت ہے یہ تو آتا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں علی کا سونا عبادت ہے, روزے دار کا سونا عبادت ہے, تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے؟ کہتے نہیں کہتے؟ نماز صبح میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے. نہ یہ کسی نبی کا جملہ ہے, نہ یہ کسی ولی کا جملہ ہے, نہ یہ اللہ کا جملہ ہے, نہ یہ کسی تاریخ کا جملہ ہے, نہ یہ کسی روایت کا جملہ ہے. خلیفہ وقت سو رہے تھے, غلام اٹھانے کے لیے آیا, اس نے کہا اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجئے. بھائی ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے, تمہارے خلیفہ کو غلام اٹھاتا ہے. میں اپنے ان جوان بچوں سے بات کر رہا ہوں, بیٹے یہ کوئی اگر آپ سے بحث ہونے لگے کبھی ہمارے سنی بھائیوں کی, تو آپ یہ دیکھیں دلیل کو دلیل سے کاٹیے. گالیاں کسی مسئلے کا حل, پتہ چلا سنی نے کچھ کہہ دیا آپ اسے گالیاں دے رہے ہیں, گالیاں نہ دیجئے, دلیل دیجئے. تو بھائی نہ تو یہ کسی ولی کا جملہ, نہ یہ کسی روایت کا جملہ. عربی غلام ہے, اس نے اپنے آقا کو نیند سے اٹھایا, اٹھ جائیے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے, اٹھ جائیے, نماز سونے سے بہتر ہے, اٹھ جائیے, نماز سونے سے بہتر ہے, اٹھ جائیے. انہوں نے کہا یہ تیرا جملہ تو مجھے بڑا پسند آیا, تو لہٰذا میں اسے اذان میں رکھ دیتا ہوں. کمال کی بات ہے جو غلام دے کے جائے وہ تو اذان میں ہو, اور جو غدیر میں رسول دے کے جائے. تو یہ غلام, یہ ایک ہسٹری ہے جو میرے سنی بھائیوں کی, چونکہ میں شیعوں سے زیادہ سنی کتابیں پڑھے ہوئے ہوں, تو یہ ہسٹری ہے ان کی کتابوں میں کہ غلام نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے. لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. نظریہ کیوں نہیں صحیح ہے؟ نظریہ اس لیے کہ روایت میں موجود ہے کہ وَالنَّوْمُ عِبَادَةٌ, روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. تو اب اگر سونا عبادت بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے نہ جاگنا عبادت ہے نہ سونا عبادت ہے. جب اس کا حکم سونے کا ہو تو سونا عبادت ہے, جب اس خدا کا حکم جاگنے کا ہو تو جاگنا عبادت ہے. ابھی قانون سمجھ گئے آپ؟ یعنی نہ جاگنا عبادت ہے نہ سونا عبادت ہے. اگر اللہ کہے جاگو تو جاگنا عبادت, اگر اللہ کہے سو جاؤ تو سونا عبادت ہے. اب عزیزو یاد رکھیے, علی ابن ابی طالب جاگے تو اللہ کی مرضی سے, اور سوئے ایک دن تو اللہ کی مرضی سے. جب جاگنے کا حکم تھا تو سوئے نہیں, اور جب سونے کا حکم تھا تو جاگے نہیں. بستر رسالت سے اٹھ کے کہا جیسا آج سویا ایسا کبھی, میرے مولا کا جملہ ہے جیسے آج سویا. اچھا یا علی آپ سو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے قرآن مجید میں, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میں ایک رات بستر پہ اسی لیے سویا تاکہ اس کی توحید بچا لوں, میں سویا تاکہ اللہ کی توحید بچا سکوں. اللہ نے بھی اتنا اجر جاگنے میں نہیں دیا, جیسے ہی سویا اور سو کے اٹھا کہا آج سے ہماری مرضی کے مالک. ہوا یا نہیں؟ ورنہ سونے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو علی بستر رسالت پر سوئے اس لیے کہ اللہ سوتا نہیں ہے. علی نے سو کے بتایا میں خدا. اب آپ پوری ہسٹری پڑھ لیجئے, قرآن مجید کے قصے پڑھ لیجئے. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علی کو کیوں مانتے ہیں؟ بھائی وجہ ہے, ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ علی جیسا بشر دنیا میں کوئی تلاش کر کے دکھا دو, اور اس کی دلیل ایسی دوں گا جو قیامت تک نہ کٹے گی.
دنیا کے ہزاروں بادشاہوں نے لوگوں کو اس بات پہ مارا کہ ہمیں خدا مانو. اب میں قربان ہو جاؤں آپ کے. فرعون نے اس لیے مارا کہ مجھے خدا مانو. نمرود نے اس لیے مارا کہ مجھے خدا مانو. معاویہ نے اس لیے لوگوں کو مارا کہ مجھے بادشاہ مانو. اکیلا علی ہے جو لوگوں کو اس لیے مار رہا ہے مجھے خدا. جملہ سمجھے آپ؟ علی نے کبھی مجمع سے اپنے کو منوایا ہی نہیں ہے. علی کسی کے ماننے کا محتاج بھی. یہ اگر آپ علی کو مان رہے ہیں تو یہ آپ کی ماں کی شرافت ہے، ورنہ علی کسی کے ماننے کا محتاج. اگر پوری کائنات بھی علی کو نہ مانے تو تب بھی علی علی ہے. مان کے آپ علی کی فضیلت میں اضافہ نہیں کر رہے ہو، مجمع میں اپنی ماں کی طہارت کا اعلان کر رہے ہو. تو مثلا سونا عبادت ہے. اللہ کا فضل تیسری مثال میں بتاؤں. روزے دار کا سونا عبادت. صلوات میں اتنا اجر. ایک اجر اور بتا دیتا ہوں تاکہ جوان لڑکے ذرا اس پہ. یہ ہے فضل خدا. دیکھیے اللہ کتنا فضل برساتا ہے. جو نبی نے فرمایا جو لڑکا ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے اللہ ایک نظر میں ایک حج کا ثواب دیتا ہے. جو ایک نظر میں ایک حج کا ثواب دیتا ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ نبی نے کہا 2 حج کا ثواب. کہا اگر میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو 10 دفعہ دیکھوں؟ کہا 10 حج کا ثواب. پہلے میں ایک تبلیغ کر دوں آپ کو. خبردار اگر نگرم میں یا اپنے پورے علاقے میں کوئی لڑکا ایسا ہو جس کی اس کے ماں باپ سے نہ بنتی ہو. ہوتے ہیں نا بعض لڑکے کہا جی ان کی والد سے نہیں بنتی، ان کی والدہ سے نہیں بنتی. تو اگر کوئی لڑکا ایسا ہو تو ان سے میں کہہ رہا ہوں نہ اس کے ساتھ تجارت کرنا، نہ اس کے ساتھ دوستی کرنا، نہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا، اس لیے کہ جو ملعون ان کا نہ ہو سکا جس نے پیدا کیا تو وہ کبھی آپ کا ہونے والا نہیں ہے. تعلقات کے لائق نہیں ہے وہ آدمی. تو سنیے کیا ہے. نبی نے فرمایا 2 دفعہ ماں باپ کو دیکھے 2 حج کا ثواب. کہا اگر 10 دفعہ ماں اور باپ کو دیکھوں؟ نبی نے کہا 10 حج کا ثواب. اب یہ نگرم ہے، جوانوں جملے کو لے لینا، اس کی قدر کرنا. نبی نے فرمایا کہا اگر تو 100 دفعہ بھی دیکھے تو اللہ تجھے 100 حج کا ثواب دے گا. اس لیے کہ دنیا کے بادشاہ کا خزانہ دینے سے ختم ہوتا ہے، اللہ کا خزانہ دینے سے بڑھتا ہے. کتنے ایگزامپل دیے میں نے؟ 3. پہلی مثال روزے کی دی، دوسری مثال صلوات کی دی، تیسری مثال ماں باپ کی دی. تو عمل کتنا سا ہے آپ کا؟ چھوٹا سا. اجر کتنا دے رہا ہے؟ یہ ماں باپ نہیں ہے، یہ 2 کعبے ہیں تیرے گھر میں. ایک کعبے کو ماں کہتے ہیں، ایک کعبے کو باپ کہتے ہیں. نبی نے فرمایا ملعون ملعون من ضرب والدہ و والدتہ. ملعون ہے وہ آدمی جو اپنی والدہ کو مارے یا اپنے والد کو مارے. سارے سنی اہل سنت سب جگہ یہ حدیث لکھی ہے. دوسری جگہ روایت موجود ہے اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو جائے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ ماتم ہے، نہ شب بیداری ہے، نہ عزاداری ہے، نہ مرثیہ ہے، نہ نوحہ ہے، نہ تبرک ہے. کوئی شے فائدہ نہیں پہنچاتی اگر ماں ناراض ہو جائے. نہ نماز، نہ سجدے، نہ روزے، نہ مسجدیں بنوانا، نہ امام باڑے بنوانا، نہ تبرک کھلانا، نہ انجمنیں بنانا. کوئی شے فائدہ نہیں دے گی اگر ماں ناراض ہو جائے. ہم بھی ملاؤں سے یہی کہتے ہیں اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جائے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور اگر کسی سے نبی کی ماں ناراض ہو جائے، ارے نبی کی ماں کا مطلب سمجھو، اے میری بیٹی فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. اب سمجھ گئے آپ؟ یہ 4 ایگزامپل میں نے آپ کو دیے کہ اللہ فضل کیسے برساتا ہے. اب آئیے صلوات. دیکھیں یہ جو صلوات ہے آپ پڑھتے ہیں، ایک ہمارے سنی بھائی بھی پڑھتے ہیں،
وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و ہے باریک تو بعد میں، باریک والی بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اصحابہ و علی ازواجہ، یہ دو لفظ بڑھاتے ہیں، ازواج کا بھی اصحاب کا بھی۔ ہمارے بعض شیعہ جوان تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں، یار یہ بتاؤ ازواج کو بڑھا دیا، یار اصحاب کو بڑھا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بہترین صلوات ہے ان کی، واقعا ہے، میری دلیل سنیے گا آپ، اس لیے کہ جو کام آپ نہیں کر سکے وہ ان کی صلوات نے کر دیا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ دلیل سن لیجئے، اگر دلیل سمجھ میں آئے تو گھٹنوں کے بل انشاءاللہ ذرا سن لیجئے پہلے آپ۔ جو کام آپ نہیں کر سکے وہ ان کی صلوات نے کر دیا۔ آج تک یہی تو کہتے چلے آ رہے تھے کہ اصحاب اہل بیت ہیں، کبھی کہہ رہے تھے ازواج اہل بیت ہیں، الگ الگ صلوات میں کر کے خود ہی بتا دیا نہ ازواج اہل بیت ہے۔ او بھائی اگر وہ اہل بیت ہے تو آل میں آ گئے ازواج، تو الگ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اصحاب کو الگ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اصحاب اور ازواج کا ایک ساتھ لانا دلیل ہے کہ وہ اہل بیت میں، زور سے بولیے، وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی جو اہل سنت کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے یہ کہا اگر یہ والی صلوات نماز میں پڑھ دی جائے تو نماز باطل ہو جائے، یعنی اگر ازواج والی اور اصحاب والی صلوات نماز میں پڑھ دو تو نماز باطل ہے۔ اب کمال تو دیکھو نماز کا بھی، اگر آل محمد کا نام نہ لیا جائے تو نماز باطل، ازواج کا لے دیا جائے تو نماز باطل۔ نماز کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کو قبول کرتی ہے، ہر کسی کو قبول نہیں کرتی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد، ایک لفظ اور بڑھائیے، وعجل۔ آپ میں سے کون سا جوان ہے جو نہیں چاہتا امام زمانہ کا سپاہی بنوں؟ بننا چاہتے ہیں نا ہر آدمی۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، کیا حدیث خدا کا، کہتے جو لڑکا یہ والی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل، یہ والی صلوات اگر کوئی انسان ہفتے میں 100 دفعہ پڑھ لے، یعنی شب جمعہ 100 دفعہ پڑھ لے، یا جمعے کے دن 100 دفعہ پڑھ لے، یا جمعے کی رات میں 100 دفعہ پڑھ لے، تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں یہ جوان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ تو بتائیے تسبیح آپ کو پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ تاکہ آپ شامل ہو سکے کس میں؟ اصل میں صلوات کی ہم اس لیے زیادہ اہمیت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم ایک تو چھوٹی سی ہے اور ایک ہم پڑھتے ہیں، تو جو کام ہم تھوڑا سا کرتے ہیں اس کی اہمیت زیادہ نہیں سمجھتے۔ آج میں اس کی گہرائی اگر آپ کو بتاؤں، دیکھیے مولا علی کا پیدا ہونا کعبے میں یہ بڑی فضیلت ہے یا صلوات؟ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، فضیلت ہے لیکن چھوٹی فضیلت ہے۔ مرحب کو مارا، فضیلت ہے مگر چھوٹی فضیلت ہے۔ خیبر فتح کیا، جتنی بھی مولا کی فضیلتیں ہیں وہ ساری چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہے اہل بیت کی تو وہ ہے صلوات۔ اس سے بڑی اہل بیت کی کوئی فضیلت اور اس سے بڑی کوئی عبادت بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ نماز ساری عبادتوں میں سب سے قیمتی ہے عبادت نماز۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ مگر علامہ شافعی کیا کہتے ہیں؟ اے اہل بیت رسالت، تمہاری فضیلت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز ذرا توجہ جاتا ہوں، تھوڑا سا مقدمہ سخت ہے، وہ نماز تو پورا دین ٹکا ہے کہاں پر؟ نماز پر۔ اور نماز کہاں پہ ٹکی ہے؟ صلوات پر۔ بس ایک ہی چیز ہے صلوات سے بڑی ثواب کے لحاظ سے، اور وہ ہے لعنت۔ یہ کوئی ہمارا ایسا نہیں جذبات میں کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا میں سب سے بڑی عبادت نماز،
نماز سے بڑی عبادت صلوات، صلوات سے بڑی عبادت دشمنان اہل بیت پر لعنت۔ دلیل سن لیجئے، چھٹے امام کی خدمت میں ایک درزی آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں نے 2 کرتے سیے ہیں، ایک کرتا میں نے صلوات پڑھ کے سیا ہے، ایک کرتا میں نے لعنت پڑھ کے سیا ہے، ان میں سے ایک لے لیجئے ایک واپس دے دیجئے۔ میرے مولا نے کہا صلوات والا تو پہن لے، لعنت والا مجھے دے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت تو صلوات۔ اب میں آپ کو دلیل دوں، ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یہ تو مولانا عقیدے سے، وہ عقیدہ نہیں ہے، صلوات سے بڑی کوئی عبادت علاوہ لعنت کے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے آپ، دیکھیں دلیل بڑی مضبوط ہے، آپ کاٹ کے دکھائیے۔ نماز چاہے جتنی بڑی عبادت ہو مگر بندہ پڑھتا ہے خدا نہیں۔ روزہ بڑی عبادت ہے مگر بندہ رکھتا ہے۔ حج بڑی عبادت ہے مگر بندہ کرتا ہے خدا۔ تو جتنی بھی بڑی عبادتیں ہیں بندہ کرتا ہے خدا نہیں۔ صلوات وہ عبادت ہے، آئی دلیل سمجھ میں؟ صلوات وہ عبادت ہے جو پہلے خدا کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے تم بھی کرو، ہے یا نہیں ہے؟ خلیفہ اول کا زمانہ ہے اور ایک یہودی ہے، سنیے جوانوں دلیل دے رہا ہوں، خلیفہ اول کا زمانہ اور ایک یہودی، اور وہ آ گیا دربار خلافت میں اور اس نے کہا کہ اگر مسلمان میرے سوال کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اب وہ کہنے لگے خلیفہ کون ہے؟ کہا یہ جو صاحب بیٹھے ہیں ممبر پر۔ کہا یہ بتائیے کہ تمہارا نبی افضل ہے یا جناب آدم؟ اب اتنی تو نالج تھی انہیں، کہنے لگے جناب آدم سے افضل ہمارا نبی ہے۔ اس نے دانت کھٹے کر دیے، پھر کہنے لگے اگر تمہارا نبی افضل ہے آدم سے تو اللہ نے سجدہ آدم کو کروایا، تمہارے نبی کو سجدہ نہیں کروایا۔ کہنے لگے نکالو اسے، قتل کر دو اسے، بھگاؤ دربار سے، یہ کمبخت نبی کی توہین کر رہا ہے۔ اب وہ جلاد مارا قتل کرنے کے لیے بڑا، اس نے کہا نہیں مجھے قتل نہ کرو، میں اپنا یہودی اچھا، میں یہاں سے چلا، میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ تمہارا رسول آدم سے افضل، چونکہ جب تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ کہہ کے نکلا ہی تھا کہ سلمان آئے اور آ کے کہنے لگے چل تجھے حقیقی خلیفہ کے پاس لے کے چلوں۔ کہا یہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی جگہ پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو نبی جتنا عالم ہو۔ ارے سنیے بھائی خدا کی قسم، چلا سلمان لے کے انہیں، ابھی دروازہ بند، دروازے پہ پہنچے ہی تھے تو میرے مولا نے سلمان کا اور یہودی کا نام لے کے کہا اور یہودی کے باپ کا نام لے کے کہا آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ بھائی یہودی کہنے لگا یہ کون ہے جو بغیر دیکھے مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے؟ سلمان نے کہا اس کی بات نہ کر، اس کی تو تلوار بھی نسلیں دیکھ کے جلتی ہے۔ گئے بیٹھے، نہیں دلیل سنیے پہلے، بیٹھ گیا، کہنے لگے تم 3 دن پہلے چلے تھے، تم نے یہ ارادہ کیا، پھر دربار خلافت میں آئے، پھر تم نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، پھر تمہیں قتل کا حکم دے دیا، پھر تم بھاگنے لگے، پھر تمہیں سلمان ملے۔ کہنے لگا یا علی یہ باتیں تو وہ بتا سکتا ہے جو میرے اندر رہتا ہو۔ آپ نے پوری تفصیل بتا دی، اب میں آپ سے سوال نہیں بتاؤں گا، سوال بھی آپ ہی بتائیے۔ کہا تیرا سوال یہ ہے کہ آدم افضل ہے یا نبی؟ کہاں علی یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا نبی افضل ہیں۔ کہا یہ تو اس نے بھی کہا ہے، دلیل دیجئے۔ میرے مولا نے کہا دلیل تیرے سوال میں ہے۔ بھائی توجہ، بہت توجہ ایک ایک آدمی سے، دلیل تیرے سوال میں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو کیا کہہ رہا ہے سجدہ کس سے کروایا؟ آدم کو سجدہ کروایا کس سے؟ فرشتوں سے۔ ذرا بول، میں نے کہا بھاری بات ہے تھوڑا سا سنبھلیے۔ آدم کو سجدہ کروایا کس سے؟
فرشتوں سے. بس امام نے ایک لفظ کہا، ایک لفظ میں سمجھ گیا. اب میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، آپ کیسے سمجھیں گے. امام نے فرمایا ہمارا رسول افضل ہے. کا کیا مطلب؟ کا اللہ نے جب سجدہ کروایا آدم کو تو فرشتوں سے کروایا، خود نہیں کیا. کیا کہا؟ سجدہ کروایا آدم کو فرشتوں سے، خود نہیں کیا. کہنے لگا ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے، خود نہیں کیا. کہا تو یہ آدم کی فضیلت ہے کہ اس کو سجدہ کروایا تو خود نہیں کیا بلکہ فرشتوں سے کہا. ہمارے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ جب صلوات کی بات آئی تو پہلے خود پڑھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا